اگر آپ زیرو سے ہیرو بننا چاہتے ہیں تو یہ لیسن صرف آپ کے لیے ہے۔ دوستو، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ انگلش بولنا کہاں سے اور کہاں سے شروع کرے۔ اس سوال کا جواب آج میں آپ کو دینے والا ہوں۔ دوستو، یاد رکھیں، انگلش بولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اندر تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا کرنا چاہیے، اور یقین رکھیں اس کے لیے آپ کو انگلش کی گرامر سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابے سالے، کبھی میرا معاف کرنا، غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا لیسن لے کر آیا ہوں جس سے آپ زیرو سے ہیرو بن جاؤ گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل انگلش بولنا سکھاؤں گا۔ یقین کریں دوستو، اگر آپ یہ لیسن میرے ساتھ شروع سے آخر تک کر لیتے ہیں تو آپ کو زیرو سے ہیرو بننے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ دوستو، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے کافی نالجبل ہونے والی ہے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ ہمارا پہلا سنٹینس ہے آئی ایم کمنگ، میں آ رہا ہوں۔ آئی ایم کمنگ، اگر وہ آ رہا ہے تو ہم آئی کی جگہ ہی استعمال کریں گے، ہی، ہی از کمنگ۔ باقی جملہ سیم رہے گا، صرف پہلا جو سنٹینس ہے آئی یا ہی، ان دونوں میں ڈفرنس کریں گے، ان دونوں کو چینج کریں گے۔ اگر وہ آ رہا ہے، ہی از کمنگ۔ ایک مثال کے طور پر دوسرا جملہ لیتے ہیں، آئی ایم گوئنگ، میں جا رہا ہوں۔ آئی ایم گوئنگ، گوئنگ مین جانا۔ اگر وہ جا رہا ہے تو پھر ہم آئی کی جگہ ہی استعمال کریں گے، ہی کا لفظ زیادہ استعمال کریں گے، ہی از گوئنگ، وہ جا رہا ہے، ہی از گوئنگ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے، نیکسٹ موو کرتے ہیں، ہی از ود می، وہ میرے ساتھ ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم انگریزی میں کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں، ہی از ود می۔ آئی ایم ہنگری، جب ہمیں بھوک زیادہ لگتا ہے، ہم بھوکے ہوتے ہیں، تو ہم انگریزی میں کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں، آئی ایم ہنگری، آئی ایم ہنگری۔ ہنگری مین بھوک، بھوک لگ جانا، بھوکا ہوا۔ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا یا کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا اور کوئی دوسرا بندہ آ کے ہمیں کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس بات کا پتہ تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ ہی از ریڈنگ اے بک، وہ کتاب پڑھ رہا ہے، ہی از ریڈنگ اے بک۔ آئی وانٹ اے بک، مجھے کتاب چاہیے، آئی وانٹ اے بک۔ آئی ایم گوئنگ ہوم، میں گھر جا رہا ہوں۔ اگر جب ہم گھر سے بہت دور ہوتے ہیں تو ہم گھر آتے ہیں تو ہم یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں، آئی ایم گوئنگ ہوم، ہوم مین گھر۔ ہی از ود می، وہ میرے ساتھ ہے، ہی از ود می۔ از ہی کمنگ، کیا وہ آ رہا ہے؟ از ہی کمنگ، یہ جملہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کسی کا زیادہ انتظار ہوتا ہے اور ہم اس سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، اور ایک دن اچانک وہ آ رہا ہوتا ہے۔ شوکنگ لہجے سے کہتے ہیں ہم، یہ شوکنگ لہجے سے کہتے ہیں، ہی از کمنگ، کیا وہ سچ میں آ رہا ہے؟ ہی از کمنگ، کیا وہ آ رہا ہے؟ ڈو یو لائک اٹ، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ ڈو یو لائک اٹ؟ آئی ایم واچنگ یو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آئی ایم واچنگ یو۔ ہی از لافنگ، وہ ہنس رہا ہے، ہی از لافنگ، لافنگ مین ہنسنا۔ آئی گوٹ دا بک، مجھے کتاب ملی، آئی گوٹ دا بک، گوٹ مین مل جانا۔ دے آر مائی فرینڈس، وہ میرے دوست ہیں، دے آر مائی فرینڈس۔ آئی ایم پلینگ، میں کھیل رہا ہوں، آئی ایم پلینگ، میں کھیل رہا ہوں۔ پلینگ مین کھیلنا۔ ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو؟ اگر آپ کا طبیعت خراب ہے تو آپ کو کوئی کہتا ہے ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو؟ ہاؤ آر یو اپ ٹو ڈے، تم آج کیسے ہو؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے آئی ایم فائن تھینک یو، یا سمپل کہے فائن، فائن۔ ہی ٹک دا بک، وہ کتاب لے گیا، ہی ٹک دا بک، ٹک مین لے جانا۔ ڈڈ یو ریڈ دا بک، کیا تم نے کتاب پڑھی؟
Did you read the book? Read mean पढ़ना. He is not saying anything. वो कुछ नहीं कह रहा. He is not saying anything. I am talking to my mother. मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ. I am talking to my mother. अगर हम अपने अब्बू से बात करना चाहते हैं तो फिर कैसे बोलेंगे? मदर की जगह हम फादर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जैसे I am talking to my father. My father, मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ. He is giving something to his friends. वो दोस्त को कुछ दे रहा है. He is giving something to his friends. Did you see a dream? क्या तुमने ख्वाब देखा? Did you see a dream? Dream mean ख्वाब देखना. I am very happy. मैं बहुत खुश हूँ. बाज़ों का जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम ये सेंटेंस अंग्रेज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं. I am very happy. आज मैं बहुत खुश हूँ या मैं बहुत खुश हूँ. ये सिंपल भी कह सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ. I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ. जब हमारा दोस्त लड़ाई करता है या कोई गलत काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो हम उसे तसल्ली के लिए ये कह सकते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ. I am with you. I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ. They are with us. वो हमारे साथ है. They are with us. Did you just arrive? क्या तुम अभी आए हुए हो? Did you just arrive? Just arrive अभी आना. अभी आए हुए हो. He is with his parents. He is with his parents. वो अपने वालिदैन के साथ है. He is with his parents. Shall I tell you? मैं तुम्हें बता दूं. Shall I tell you? ये जुमला हम तब इस्तेमाल कर जब कोई ज़रूरी बात होती है और हम दोस्त को बताना चाहते हैं कि तुम ये मेरे बात किसी को तो नहीं बताओगे, तो हम इस तरह कहेंगे Shall I tell you? मैं तुम्हें बता दूं. Is he talking? क्या वो बात कर रहा है? Is he talking? I am waiting for you. मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ. I am waiting for you. जब हम किसी के लिए इंतज़ार करते हैं तो हम अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह कह सकते हैं I am waiting for you. Waiting mean इंतज़ार करना. Do you know? क्या तुम्हें मालूम है? Do you know? क्या तुम्हें मालूम है? He never comes. वो कभी नहीं आता. He never comes. I don't know. मुझे पता नहीं. I don't know. He is very good. वो बहुत अच्छा है. He is very good. I am watching you. मैं तुम्हें देख रहा हूँ. I am watching you. I saw my friend. मैंने अपने दोस्त को देखा. I saw my friend. Do you like me? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जब हमें कोई पसंद करता है, हमें पता लग जाता है, तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहेंगे Do you like me? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? What is your name? ये जुमला दोस्तों बहुत दफ़ा हमसे हर कोई पूछता है कि What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? तो आप सिंपल कहे My name is Ali या My name is Abbas. जो भी आपका नाम हो तो ये कहे My name. My name is और अपना नाम बोले. I am talking to you. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. I am talking to you. What did I do for you? मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? What did I do for you? They are my friend. वो मेरे दोस्त है. They are my friend. Is he your brother? क्या वो तुम्हारा भाई है? Is he your brother? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. हाँ, अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है और आपके लिए ये सेंटेंसेस बहुत मुश्किल है तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जिसमें मैंने बहुत आसान और बेसिक सेंटेंसेस सिखाए हैं, जिससे आप बड़ी आसानी से इंग्लिश सीख सकोगे. तो स्क्रीन पर जो वीडियो नज़र आ रही है इस पर क्लिक करें. तो मिलते हैं इस वीडियो में.